لا سيما على ناموس الدهر وإمام العصر وصاحب الأمر بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن الروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ مجلس مرحومہ مغفورہ سیدہ خوشنود فاطمہ شیرازی علی اللہ مقامہ کی روح کو شاد کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. سب سے پہلے ہم اس مرحومہ کے لیے مل کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خدایا اس سورہ فاتحہ کا ثواب اور مجلس اعضاء کا ثواب مرحومہ کی روح کو پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما اور انہیں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، اور ان کے پسماندگان کو اس ذکر اہل بیت منعقد کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، اور اس ذکر کا ثواب ان مرحومہ کی روح کو پہنچا. آپ حضرات سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد. حقیقت یہ ہے کہ انسان جس قدر صاحب طاقت صاحب قدرت ہو، لیکن اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں اس کی ناتوانی، اس کا عجز اور اس کا کسی بھی طرح سے بے اختیار ہونا بڑی واضح سی حقیقت ہے. اور یہ زندگی میں اللہ نے جو سلسلہ موت و حیات قائم کیا ہے وہ حقیقت میں ہماری آزمائش کے لیے ہے، اور اللہ نے آزمائش کے اس نظام میں جن افراد کو امتیازی مقام حاصل کیا عطا کیا ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں میں اس طرح سے بکھرے ہوئے ہمیں ملتے ہیں کہ جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اس میں ارشاد الہی ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو، اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضائیں حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. یہ معاملہ کرتے ہیں ایسا کہ وہ بیچتے ہیں، اللہ رضا عطا فرماتا ہے. اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جو قرآن مجید کی ان آیات میں جو تذکرہ ہوا ہے اس کا فرد واحد مصداق بنتا ہے، اور پوری دنیا علم میں اسی کا ہی نام آتا ہے. وہی ایک ہستی ہے کہ جس نے اس آیت کا مصداق بن کے بتایا کہ دیکھو میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کر رہا ہوں. اور وہ کون ہیں؟ وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو، اپنی شخصیت کو، اپنے وجود کو پیش کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد یہ آیت جب اتری ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب تک دنیا قائم ہے
اور جو اس آیت کی تلاوت کرتا رہے گا یقیناً یہی آیت ذکر علی کا ایک نمونہ بن جائے گی۔ انسان جتنا بھی چاہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے آج ہم چاہیں گے کچھ تذکرہ اس ہستی کا کریں کہ جس کے ذکر کو ہم نے نہیں، کسی صحابی نے نہیں، کسی محقق و مفسر نے نہیں، کسی نبی نے نہیں، سید الانبیاء نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ آج ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، در حقیقت ہم عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ مہینہ عبادت کا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ شہر اللہ ہے۔ اللہ نے اسے، یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، مگر اللہ نے اسے اپنا مہینہ اس لیے قرار دیا کہ اس میں اللہ نے اپنی خاموش کتاب نازل کی، اور وہ کتاب اللہ کی وہ قرآن مجید کہ جس پر ایمان لانا ہر فرد کا فریضہ ہے۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن مجید پر ایمان نہ لائے۔ اور یہ خاموش قرآن در حقیقت اپنی آیتوں میں، اپنے الفاظ میں، اپنے حروف میں ہمیں بولتے قرآن کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دیکھو میں خاموش ہوں مگر میرے حرفوں میں بولتے قرآن کا تذکرہ ہے۔ ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اللہ نے اس بسم اللہ میں ایک ایسا ابتدائی نقطہ بیان کر دیا ہے کہ دنیا چاہے حفظ قرآن کرتی رہے، دنیا چاہے قرأت قرآن کرتی رہے، دنیا قرآن کے شبینے کرتی رہے، دنیا قرآن جتنا پڑھتی رہے، مگر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جتنی مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے گا تو گویا اس نے ابتدا ہی اس ہستی کے ذکر سے کر دی ہے کہ جسے اللہ نے اپنے کلام کے آغاز میں ایک ایسا نقطہ بنایا ہے کہ جس نقطے کے ارد گرد پوری کائنات علم و معرفت گھومتی ہے، اور وہ ہے وجود علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہم خوش قسمت ہیں عزیزو کہ ہم آج اس ہستی کے ذکر کی توفیق حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اللہ نے اس ہستی کے تذکرے کی عزت عطا کی ہے کہ جس کے ذکر کو پیغمبر اسلام نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور یہ جملہ یہاں تک رکتا نہیں ہے، پیغمبر اسلام نے اس سے آگے چل کر اس کی وضاحت فرما دی کہ علی کا ذکر کیسے عبادت بن سکتا ہے۔ ان ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ اس لیے علی کا ذکر عبادت ہے کہ اس کا ذکر دراصل میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر دراصل اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً عبادت ہے۔ اور یہ وہ عظیم مرحلہ معرفت ہے عزیزان محترم کہ ہم زبان سے ذکر کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، ہم اگر زبان سے علی علی کرتے ہیں دراصل یہ زبان دل کی ترجمان ہے، ہمارے دل میں علی بستا ہے، ہم تبھی تو کہتے ہیں زبان سے علی۔ زبان سے وہی شخص علی علی کرے گا جس کے دل میں علی بستا ہو، اور دل میں علی کیسے بستا ہے؟ جو معرفت علی رکھتا ہو۔ علی کی معرفت ضروری ہے، علی کا عرفان ضروری ہے۔ جو علی کو نہیں پہچانتا اس کے دل میں علی بس ہی نہیں سکتا ہے۔ علی بستا ہی اسی کے دل میں ہے کہ جس کو علی کی معرفت حاصل ہو جائے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے معرفت علی حاصل کی اور زبان سے علی علی کہا۔ اور پھر ذکر تقاضا رکھتا ہے عمل کا،
ذکر تقاضا کرتا ہے عمل کا، اپنی زبان دل میں علی کا ذکر، دل میں علی کو بساؤ، زبان پر علی کو لاؤ اور عمل میں علی کو دکھاؤ۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کو مانتے ہیں۔ علی کا ماننے والا حقیقت میں وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان پہ جو علی کا لفظ آئے تو اس کے کردار سے، اس کے عمل سے، اس کی سیرت سے، اس کی خلوت سے، اس کی جلوت سے، اس کے معاملات سے، اس کی زندگی کے ہر پہلو سے پتہ چلے کہ یہ علی والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تاریخ میں مولا کائنات کی وہ سیرت و کردار دیکھتے ہیں کہ مولا نے ہمیں وہ کر کے دکھایا جو کہا۔ دنیا میں سب سے اہم نقطہ ہی یہی ہوتا ہے عزیزان محترم کہ جو آدمی جو کچھ کہے وہ کر کے دکھائے، اور کر کے دکھانا وہ عمل رسول ہے کہ پیغمبر اسلام نے 40 سال تک کر کے دکھایا اور پھر کہا۔ جو 40 سال تک کیا وہی 40 سال کے بعد بتایا، زبان پر اس کو لا کر دنیا کو بتایا کہ دیکھو لوگو جو کچھ میں نے کیا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے جنہوں نے پیغمبر کی صداقت و امانت کا کلمہ پڑھا تھا اور کہا تھا محمد صادق امین، انہوں نے ہی کہا کہ ہاں 40 سال تک تو اس نے ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی ہے، تو اب کیسے یہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اب یہ کیسے غلط بیانی کر سکتا ہے کہ خدا کو پوجو اور وہی حقیقی معنی میں معبود ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ کردار کو زبان پر لانا یہی مومن کی پہلی پہچان ہے، اور مومن کا جو امیر ہے، امیر المؤمنین ہے، اس نے یہ کر کے دکھایا کہنے سے پہلے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو آیتیں قرآن مجید میں مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان سب کی عملی تصدیق مولا کائنات نے اپنی حیات طیبہ میں ایسے پیش کی کہ دنیا والے علی کی دشمنی میں جتنے بھی آگے جائیں مگر کبھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ علی نے وہی کچھ کیا جو کچھ کہا، اور جو کچھ کہا اسی پر عمل کیا۔ اور یہی ہے نشانی علی کے شیعہ کی، یہی ہے علامت علی کے شیعہ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جب قرآن پڑھیں تو ذہن میں رہے کہ جو آیتیں اس قرآن میں علی کے بارے میں ہیں ہم ان کی تلاوت کر کے در حقیقت دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ خاموش قرآن نے بھی پڑھا ہے قصیدہ بولتے قرآن کا۔ واہ واہ، بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث پیغمبر اسلام اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں۔ پیغمبر نے کئی ایک مقام پر کیا کچھ بیان نہیں کیا۔ مولا کائنات کی شان میں چونکہ یہ مجلس شہادت مولا کائنات کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ کچھ فضیلتیں ایسی بھی ذکر کی جائیں جو ہماری عملی زندگی میں ہمارے لیے مشعل راہ بن سکیں، جو آئین سعادت بن سکیں۔ مولا کائنات حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ علی کے اس عمل کو قرآن کی آیت بنا کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایسا اصول بنا دیتا ہے کہ جو بھی مسلمان کہلائے گا وہ اس آیت کی تلاوت کرے گا، دراصل وہ ذکر علی کر کے بتائے گا کہ اللہ نے علی کے عمل کو قرآن کی آیت بنایا، آج میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں وہ کتنا بلند مقام ہے مولا کا کہ اللہ نے مولا کے ایک عمل کو آیت قرآن بنا کر قیامت تک آنے والوں کے لیے
اس کا پڑھنا سنت و واجب و مستحب اور موجب اجر و ثواب قرار دیا کہ اگر کوئی شخص قرآن کو مانتا ہے تو وہ یقیناً اس آیت کی بھی تلاوت کرے گا اور اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ساتھ یاد کرے گا اس عمل کو جو مولا کائنات نے کیا. ایک انگوٹھی دی مولا نے، وہ انگوٹھی ویسی نہیں تھی کہ جو بعد میں نقالوں نے انگوٹھیاں دے دے کر آیتوں کے انتظار میں بیٹھے رہے اور پھر آیت کیا اتری، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین کا عمل قبول کرتا ہے، ان نقالوں کا عمل نہیں کہ کوئی شخص آیت اتارنے کے لیے انگوٹھی دے اور پھر اللہ کی رضا کا انتظار کرتا رہے. نہیں، اللہ تقوی والوں کو اور پاکیزہ دل والوں کو دیکھتا ہے. اس کا کیمرہ لگا ہوا ہے دلوں پر. ہماری آنکھیں ظاہری دیکھتی ہیں، ہمارے کان ظاہری آوازوں کو سنتے ہیں، ہم سامنے آمنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر وہ پروردگار ہے کہ جو دلوں کا مطالعہ رکھتا ہے، دلوں پر نظر رکھتا ہے، اس کی نگاہ دلوں پر ہوتی ہے. وہ اللہ جس نے اس کائنات میں اس ہستی کے اس عمل کو قرآن کی آیت بنا کر قیامت تک آنے والوں کے لیے اس کے پڑھنے کا ایسا حکم دیا. میں پوچھتا ہوں قرآن پڑھنے والوں سے، اگر آپ میں کسی میں ہے ہمت کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھے اور اس پر بغیر طہارت کے ہاتھ لگائے، بغیر وضو کے ہاتھ لگائے، میں کہتا ہوں کتنا عظیم مقام ہے اس شخصیت کا کہ جس کے عمل کی نقل کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، تو وہ خود کتنا عظیم ہوگا، وہ خود کتنا بلند مقام ہوگا. پر محمد والے محمد صلوات. ہم خوش قسمت ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں عزیزو، اور 114 صورتوں میں سے ایک صورت میں بسم اللہ ابتدا میں نہیں ہے، اور وہ سورہ توبہ جس میں ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے. تو شاید لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ نے صورتیں تو 114 نازل کی ہیں اور بسم اللہ 113 ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس عدد کو پورا کرنے کے لیے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت میں پھر پوری بسم اللہ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ 114 کے عدد کو ہمیشہ یاد رکھو. 1 اور 14، 114، 1 اور 14 جب یہ لکھیں گے 114 بنتا ہے. تو 114 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے والا اس کے نکتے کو اگر ملحوظ قرار دے تو وہ یقیناً اس شخصیت کی معرفت حاصل کر سکتا ہے کہ جسے اللہ نے اپنی مقدس، بلکہ یوں کہوں خاموش کتاب کے حروف میں اس طرح سے رکھ دیا ہے کہ یہ حروف بولتے ہیں کہ میں ہوں علی ابن ابی طالب، میں ہوں علی. وہ نقطہ بولتا ہے کہ تم جس کی تلاوت کر رہے ہو وہ میں علی ہوں. میں علی نے کتاب اللہ کا آغاز کیا ہے. یاد رکھیے 23 برس میں نازل ہونے والی یہ کتاب الہی پیغمبر پر کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی مسجد میں، کبھی گھر میں، کبھی میدان میں، کبھی بازار میں، کبھی جاگتے میں، کبھی اس مقام پر کہ جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، بستر پر سوئے ہوئے اس شخص کا قصیدہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ جس نے اپنی جان قربان کرتے ہوئے پیغمبر کی جان کو اس لیے بچایا
تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اچھا یہاں بیچ دینے کا لفظ آیا ہے، یشری، یہ معاملہ ہے۔ یشری کہتے ہیں بیچنے کو، یشتری کہتے ہیں خریدنے کو، مشتری خریدار کو کہتے ہیں، اور یشری وہ ہوتا ہے کہ جو بیچتا ہے۔ اب یہ خریدنا اور بیچنا دراصل ایک لطیف اشارہ ہے، ورنہ سب کچھ تو دیا ہوا اللہ کا ہے۔ علی اللہ کا ہے، وجود علی اللہ کا ہے، علی خود اللہ کا ہے، علی کا ہر عمل اللہ کا ہے۔ اللہ نے علی کو سب کچھ عطا کیا ہے، مگر آج علی وہی سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں اس لیے پیش کر رہا ہے، پروردگار تیری رضا سب سے مقدم ہے، تیری رضا سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، علی کی جان بھی حاضر ہے۔ اور اسی لیے جب ہجرت کی رات کو پیغمبر اسلام نے ایک مکالمہ ملتا ہے عجیب قسم کا، پیغمبر اسلام نے گویا پوچھا، یا علی مکے میں خطرہ ہو گیا ہے اور میں جا رہا ہوں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ مولا کائنات نے یہ تو نہیں کہا نا کہ یا رسول اللہ آپ خود تو جا رہے ہیں اور مجھے خطرے کے مقام پر سلا کے جا رہے ہیں، مگر علی نے جو جواب دیا، تاریخ میں عظمت و حقیقت علی کا ترجمان بن گیا وہ جملہ۔ امام نے اس طرح سے عرض کی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے فرمایا، ہاں یا علی اگر تو سو جائے تو میں محمد بچ سکتا ہوں۔ عزیزو یہ وہ مقام ہے کہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ حقیقت میں قرآن نے اس طرح سے کیا ہے کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیغمبر کے اس سوال پر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ عرض کی، بلکہ اے اللہ کے رسول میں تو سو جاتا ہوں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، ابھی سے قیامت تک سوتا رہوں گا جب تک یہ کفار آتے رہیں، مجھے قتل کرتے رہیں، اللہ زندہ کرتا رہے، میں سوتا رہوں گا جب تک کہ محمد آپ کی جان بچ جائے۔ یہ ہے حقیقت میں وہ جذبہ ایثار، یہ ہے حقیقت میں وہ جذبہ ایثار کہ جو علی نے پیش کیا، دراصل یہ تربیت مصطفیٰ کا نتیجہ تھا۔ پیغمبر کی آغوش میں پرورش پانے والا علی آخر کس کا بیٹا تھا؟ ابو طالب کا بیٹا علی، وہ ابو طالب کے جس نے شیب ابی طالب میں پیغمبر کی جان کو اس طرح سے کافروں اور مشرکوں سے بچا کے رکھا کہ قرآن مجید میں اس کی آیتیں آ گئیں، اس کا قصیدہ آ گیا۔ وقت نہیں ہے کہ میں یہ سب آیتیں پڑھوں، مگر اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، والذین آووا ونصروا، وہ کہ جنہوں نے پناہ دی اور نصرت کی۔ بتائیے کس نے پناہ دی تھی، کس نے نصرت کی تھی؟ نصرت کرنے والا اور پناہ دینے والا تو علی کا باپ ہی تھا نا، کہ دنیا کہتی ہے یہ معاذ اللہ کافر تھا، بت پرست تھا، مشرک تھا، معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ بتاؤ اگر یہ کافر و مشرک ہوتا تو کس کے مقابلے میں پناہ دے رہا تھا؟ یہ کافروں میں سے ہوتا تو کافروں کے گروہ سے پناہ دینے والے کو اللہ نے یہاں ذکر کر دیا کہ اس نے پناہ دی ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ یہ بھی قرآن میں ہے۔ کون ہے کہ جو قرآن سے اس آیت کو نکالے؟ شیعہ سنی کتب تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد
ابو طالب علیہ السلام ہیں جنہوں نے اس وقت پیغمبر کو پناہ دی جب کفار و مشرکین پیغمبر کے قتل کی سازش کر چکے تھے، مگر اللہ نے ابو طالب کے ذریعے، ابو طالب کے وسیلے سے، دنیا وسیلوں کا انکار بھی کرتی ہے، عجیب بات ہے، کچھ لوگ تو وسیلوں کے انکار پر تل جاتے ہیں۔ ان بدبختوں کو قرآن کی یہ آیتیں نظر نہیں آتی؟ قرآن میں ابو طالب کے عمل کو اللہ نے آیت بنا کر بتا دیا کہ ہمارا بنایا ہوا کوئی وسیلہ جو کام کرتا ہے ہم اسے قرآن کی آیت اس لیے بنا دیتے ہیں کہ جو بھی قرآن پڑھے گا وہ ان ہستیوں کی معرفت حاصل کر لے گا اور پتہ چل جائے گا کہ قرآن کن کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ہم خوش قسمت ہیں کہ علم میں بھی اور عمل میں بھی اللہ نے ہمیں وہ ہستیاں دی ہیں کہ جن کے علم کو دیکھیں تو علم کا سمندر وہ نظر آتا ہے کہ جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا، اور معرفت کی وہ بلندیاں پاتے ہیں کہ دیکھیے جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس قرآن میں قصیدے ہیں اہل بیت کے، اس قرآن میں قصیدے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے، بلکہ یہی نہیں، ان کے بھی قصیدے ہیں کہ جو دروازہ اہل بیت پر جھکے تو اللہ نے انہیں اتنا مقام عطا کیا، اتنا مقام عطا کیا، اتنا مقام عطا کیا کہ حضرت فضہ جو کنیز تھیں، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ پر جھک کر خدمت گزاری کا شرف حاصل کرنے والی یہ حضرت فضہ جب دروازے پر جاتی تھیں، غذا دیتی تھیں تو وہ سائل اپنی عادت کے مطابق شکریہ بھی ادا کرتے، دعائیں بھی دیتے، تو اللہ نے حضرت فضہ کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کو قرآن کی آیت بنا کر بتا دیا کہ یہ ہستیاں تو وہ ہیں کہ جن کے دروازے پر خلوص سے جھک جائے، ہم اس کے عمل رہا، اس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کو بھی قرآن کی آیت بنا دیتے ہیں۔ اور حقیقت ہے یہ قرآن کی آیت ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی دعا کے یا شکر گزاری کے محتاج نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں اللہ راضی ہو، اس کے لیے یہ دیتے ہیں۔ لہذا یہ حقیقت ہے کہ ان ہستیوں کی سیرت و کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ عزیزان محترم، آج دنیا ترقی کر چکی ہے، آج دنیا دور سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا انسان ایک دوسرے کی آواز سنتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کتنا عظیم مقام ہے اس ہستی کا کہ جسے اللہ نے آسمان پر بلا کر، براق بھیج کر، اپنے پاس بلا کر وہ کچھ بتا دیا، وہ کچھ سنا دیا، اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اے میرے حبیب، میں تجھے اپنی آیات دکھاتا ہوں، ہاں میں تجھے اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں، وہ نشانیاں کہ جنہیں دیکھ کر میں یاد آ جاؤں، جنہیں دیکھ کر میری معرفت حاصل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں آج دنیا میں اگر کوئی شخص موجود ہے جو ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے تو وہ ہے کہ جو اسی پیغمبر کا آخری جانشین اور اسی علی کی نسل سے ہے کہ جو ہمارے عمل کو، ہمارے کردار کو، ہمارے دل کی باتوں کو سمجھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت ولی امر، امام زمانہ
حضرت امام مہدی المنتظر سلام اللہ علیہ۔ عزیزان محترم، ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جنہیں اللہ نے وہ ہستیاں عطا کی ہیں کہ جو ہمارے ہر عمل کو ہم بند کمرے میں کریں، ہم میدان میں کریں، ہم مسجد میں کریں، ہم امام بارگاہ میں کریں، ہم اپنے گھر میں کریں، جہاں بھی کریں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں۔ ہمیں آج مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا نے عام طور پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ لفظ مولا جو ہے، یہ مولا علی جو کہا جاتا ہے، یہ مولا علی کو غدیر کے دن مولائیت نہیں ملی ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کی، کہتے ہیں کہ غدیر کے دن مولا علی کو مولائیت ملی۔ عزیزو، مولا علی کو غدیر کے دن مولائیت نہیں ملی، بلکہ مولا علی نے اس کا اظہار تو خود کر دیا تھا نا۔ یہ تو اظہار و اعلان ہوا ہے ولی ولایت کا، یہ تو مولا علی کی ولایت کا اعلان و اظہار ہوا ہے، ورنہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ اور علی کیا فرماتے ہیں؟ کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ ولایت تو علی کو اس وقت مل گئی تھی جب ابھی ظاہری وجود میں نہیں آئے تھے۔ اب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک شخص پیدا ہی نہیں ہوا ہے اور اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ولایت عطا ہوئی ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے، مگر اس کا جواب اس سے بھی عمدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو جواب پیغمبر کے بیان کا ہے وہی جواب یہی ہوگا۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، تو میں کہتا ہوں وہاں بھی پوچھ لیجئے، ابھی تو پیغمبر پیدا نہیں ہوئے تھے، تو پیغمبر کو کیسے نبوت مل گئی؟ تو میں کہتا ہوں جو جواب وہاں ہوگا وہی جواب یہی ہے۔ پیغمبر بھی نبی تھے آدم سے پہلے، علی بھی ولی تھے آدم سے پہلے، وہ کس عالم میں تھے اس کا علم تو اللہ کو ہے۔ عزیزو، پیغمبر کی نبوت اور علی کی ولایت کا اعلان جب بھی ہوتا رہے، وہ اعلان اور ہے، ملنا اور ہے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو نبوت و خلافت کا جو مقام عطا کیا وہ ان کے فیض سے عطا ہوا۔ اس لیے جب ملتا ہے، آیات قرآنی اس بات پر دلالت کرتی ہیں اور ثبوت ہے کہ وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اللہ سے آدم نے ان کلمات کو حاصل کیا، سیکھا، لیا، تلقا، وصول کیا، حاصل کیا، سیکھا، آدم من ربہ، آدم نے سیکھا کلمات کو، فتاب علیہ، اللہ نے ان کلمات کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول کی۔ اور جب پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے اور معصومین سے، اور تفسیروں میں، شیعہ سنی تفسیروں میں ملتا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے کہ جن سے اللہ نے توبہ آدم کو قبول کیا، تو معصوم نے فرمایا کہ وہ کلمات ہم اہل بیت کے اسماء گرامی تھے۔ اللہ نے کہا یا آدم، کہو محمد، کہو علی، کہو فاطمہ، کہو حسن، کہو حسین۔ ادھر ان ہستیوں کے نام آدم کی زبان پر آئے تو اللہ نے کہا اے آدم، میں نے تیری توبہ بھی قبول کی، تجھے فرشتوں سے برتر مقام بھی عطا کیا، اور پھر قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس تلاوت آیت کا
میں نے موظف قرار دے دیا کہ اس کو پڑھتے رہو۔ اے اولاد آدم، اس آیت کو پڑھ کے اپنے نور ایمان کو مضبوط کرتے رہو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے بابا آدم نے کن ہستیوں کے ذریعے سے یہ مقام پایا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حمد ہے اللہ کی کہ اس نے ہمیں ان ہستیوں کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ اور آج چونکہ مولا کائنات کی شہادت میں ساری آیتیں تو پڑھ نہیں سکتا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں علی کا تذکرہ کرنا شروع کر دوں تو شاید مجھے سارا قرآن ہی پڑھنا پڑ جائے۔ قرآن کی کون سی وہ آیت ہے جس میں یا ایھا الذین آمنو، پیغمبر نے فرمایا کہ جہاں بھی اہل ایمان سے خطاب ہے وہاں ان کا سردار علی ابن ابی طالب ہے، وہ علی کہ جس کی محبت کو پیغمبر نے ایمان قرار دیا۔ حب علی ایمان و بغضہ نفاق، علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا نفاق ہے، منافقت ہے، کفر ہے، الحاد ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میں کبھی ممبر پر نام لینے کا عادی نہیں ہوں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کس نے محبت کی اور کس نے بغض رکھا، آپ خود پہچان جائیں گے کہ پیغمبر کے زمانے میں ہی یہ کام ہوتا رہا۔ علی سے محبت کرنے والے بھی تھے، علی سے بغض رکھنے والے بھی تھے، اور پیغمبر کے بعد بھی یہ کام ہوتا رہا۔ علی سے محبت کرنے والے بھی تھے، وہ میثم تمار کہ جسے اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ مولا کائنات اس کی دکان پر بیٹھ کر وہ کھجوریں بیچنے والا جب محبت علی کے اس مقام تک پہنچا کہ مولا اس کی دکان پر بیٹھ کر اس کے لیے کھجوریں بیچتے تھے اور کہتے تھے میثم جاؤ آرام کر لو، میں تمہاری جگہ پر بیٹھ کر تمہارا کام کرتا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا مولا مجھے معاف کر دیجئے، آپ تو میرے مولا و آقا ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہم اپنے محبوں کو یہی مقام عطا کرتے ہیں، ہم اپنے جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ سلمان فارسی جو فارس کا رہنے والا تھا، جب محفل مصطفیٰ میں آیا اور اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا کہ سلمان منا اہل البیت کا لقب پا گیا۔ پیغمبر نے فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، اور آج علی میثم کی دکان پر بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم میثم کے ہیں، میثم ہمارا ہے۔ ہاں علی کا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں پاکیزگی ہونی چاہیے، کردار میں پاکیزگی ہونی چاہیے، اور زبان میں صداقت ہونی چاہیے، عمل میں امانت ہونی چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی کہیں سے گزر رہا ہو تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اس کا مذہب کیا ہے، بلکہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ اس کی رفتار ہی بتا رہی ہے کہ یہ علی والا ہے، یہ حسن والا ہے، یہ مصطفیٰ والا ہے، یہ مرتضیٰ والا ہے، یہ مجتبیٰ والا ہے، یہ فاطمۃ الزہرا والا ہے، یہ سید الشہداء والا ہے، یہ معصومین کو مانتا ہے۔ اس کی رفتار سے پتہ چلتا ہے۔ عزیزان محترم، مولا کائنات نے اپنی زندگی میں وہ کچھ کیا کہ جس کا اظہار آج مورخین تو اپنی تحریروں میں کرتے ہی ہیں، مگر قرآن پڑھنے والے بھی یقیناً علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مگر ایک جملہ کہ جو پتہ چلتا ہے مولا کائنات کے اپنے لفظوں میں، دیکھیے ہر شخص اپنے ما فی الضمیر اور دل میں چھپی ہوئی باتوں کو دوسروں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ مولا کائنات نے اپنی زندگی کا خلاصہ اس لفظ میں کیا، اپنی زندگی کا اظہار کہ میں نے اس دنیا میں آ کر کیسے زندگی گزاری اور کہاں تک پہنچا،
یہ وہ مشہور جملہ جو آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ مولا کائنات نے یہ جملہ کس وقت ادا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا نے کہا فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کا اظہار کس وقت ہو رہا ہے؟ عزیزان محترم، میں اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے اس بات کی طرف آپ کی توجہات لانا چاہتا ہوں کہ میرے مولا نے یہ جملہ اس وقت کہا جب شقی ابن شقی بدبخت ترین انسان نے مولا پر ضرب چلائی اور تلوار کا وار کیا۔ مولا نے اس وقت یہ جملہ کہا جب